يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. عالم مسلمان جو ہے عید منانے سے جو ہے قاصر نہیں مناتے، یہاں تک کہ سعودی عرب میں بھی جو ہے آج عید نہیں منائے. تو اس کے بارے میں آپ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ تو کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ لوگ سعودی کو فالو کرتے ہیں. جب اس طرح سے جیسا کہ آج ہوا ہے تو آج جو ہے یہ لوگ کنفیوز ہو جاتے ہیں کہ یہ لوگ سعودی کو بھی فالو نہیں کر رہے ہیں. کچھ لوگ جو ہے یہ لوگ بدعت کر رہے ہیں بولتے ہیں. جمعیت ہے اور جمعیت کے لوگ ہیں، بڑے بڑے مدارس ہیں، بڑے بڑے علماء کرام ہیں، کیا یہ لوگ نہیں اس بات کو نہیں جانتے؟ ان الحمد لله نحمده ونستعينه من يهده الله فلا مضل له. توجہ فرمائیے. والسماء ذات الرجع، قسم ہے آسمان کی بارش برسانے والے. والارض ذات الصدع، قسم ہے زمین کی جو پھٹتی ہے. اس کے بعد کا مضمون بہت اہم ہے. انہ لقول فصل، قرآن ایک ایسی بات ہے اللہ کی جو فیصلہ کر دینے والی ہے، یعنی کہ جھگڑا ختم ہو جائے گا. قرآن کی آیات آ گئی تو جھگڑا ختم ہے. سورہ یاسین میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں آیت کریمہ کا ایک ٹکڑا ایک اصول کی بات ہے، ایک ضابطہ ہے کہ رات دن سے آگے بڑھنے والی نہیں ہے. اور سنن نسائی کی وہ روایت جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ ایام البیض صبیحۃ 13 و14 و 15. ایام بیض یعنی کہ مہینے کے چاند کی تاریخوں میں سے 13، 14، 15 یہ شام سے نہیں ہو رہی، یہ تاریخیں صبح سے ہو رہی ہیں. یہ روایت حسن اور صحیح درجے کی ہے. کسی محدث نے اس کو حسن کہا ہے، کسی محدث نے اس کو صحیح کہا ہے. مسائل کا حل قرآن سے ملے گا اگر علم ہو تو. جو کتاب و سنت کا علم حاصل کیا اور کتاب و سنت کے علم کے مطابق آگے بڑھا، جتنا تیز آگے بڑھے گا جنت کی طرف اتنا تیز جائے گا. جو جتنا پیچھے رہ جائے گا، اس حدیث سے صاف واضح ہے کہ انسان کا شجرہ یا انسان کی سند اس کو آگے نہیں بڑھا سکے گی. بات ایک اور حدیث شریفہ ملاحظہ فرمائیے. کتنی پیاری پیاری باتیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے حالات میں کیا ارشاد فرمائیں کہ کیا کرنا چاہیے. صحیح درجے کی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا سیالی امورکم بعدی رجال یطفئون السنہ ویعملون بالبدع. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں، عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں رضی اللہ عنہ، میرے بعد تمہاری ایسے ذمہ دار بنیں گے یطفئون السنہ، سنت کو بجھا دیں گے، ویعملون بالبدع، بدعت پر عمل کریں گے، ویؤخرون الصلاة عن مواقیتها، عبادتوں کو الصلاة بولیں گے تو عبادتیں صرف نماز نہیں ہے، عبادتوں کو ان کی اوقات سے ٹال دیں گے. تو صحابی کہتے ہیں عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ ان ادرکتہم کیف افعل، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں اگر ایسے لوگوں کے زمانے میں رہوں تو مجھے کیا کرنا چاہیے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تسألنی یا ابن ام عبد کیف تفعل، اے غلام کی ماں کے بیٹے تو مجھے پوچھ رہا کہ کیسے کرنا چاہیے. لا طاعت لمن عصى اللہ، جو اللہ کی نافرمانی کرے، جو اللہ کی نافرمانی کرے ایسے شخص کی اطاعت نہیں کریں گے. یعنی جن معاملات میں لوگ ایسے ذمہ دار اللہ کی نافرمانی کے بارے میں کہہ رہے ہوں، اللہ کے حکم کے خلاف کہہ رہے ہوں، ایسے لوگوں کی اس بارے میں اطاعت نہیں کی جائے گی. لیکن جس کے پاس یہ نشانی پکی موجود ہے کہ جب اگر سورج گرہن ہو جائے تو سورج گرہن ہونے کا مطلب کیا ہے؟ چاند کے مہینے کی وہ آخری تاریخ ہے. وہ
آخری دن ہے، اس کے بعد آنے والی رات چاند دنیا میں کہیں بھی نظر نہیں آئے گا، اور پھر چاند جو بالکل کالا ہو چکا تھا، بلیک مون تھا، وہ جس کو صبح کاذب کہتے ہیں، جس کو صبح کاذب کہتے ہیں، اس وقت پر وہ چاند پیدا ہو جاتا ہے۔ نیا چاند کب پیدا ہوتا ہے؟ ہر مہینے کا نیا چاند کب پیدا ہوتا ہے؟ صبح کاذب کے وقت پر، جس وقت ہم تہجد کی نماز یا قیام اللیل کرتے ہیں یا سحری کرتے ہیں روزہ رہنے کے لیے۔ اللہ سے ہم دعا کرتے ہیں اللہ تبارک تعالی ہمیں حق واضح ہونے کے بعد حق کو حق سمجھنے کی اور اس کے مطابق زندگی کرنے کی، عمل کرنے کی اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ باطل سمجھ میں آنے کے بعد اس کو باطل ماننے کی اور اس سے بچنے کی اللہ تعالی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تقبل اللہ منا۔ شیخ الحمدللہ ہم نے آپ کے پیچھے نماز عید الفطر ادا کی، الحمدللہ اللہ کا بہت بڑا شکر ہے۔ لیکن آج کا دن جو ہے کہ عالمی مسلمان جو ہے عید منانے سے جو ہے صرف نہیں مناتے، یہاں تک کہ سعودی عرب میں بھی جو ہے آج عید نہیں منائے، تو اس کے بارے میں آپ کیا کہنا چاہیں؟ دیکھیے، اکثریت یا حکومت انسان کو اس کے شخصی عبادتوں سے روکتی ہے۔ کتاب و سنت میں جو واضح ہے اس کی اتباع کرنا انفرادی طور پر مسلمانوں کو ضروری ہے۔ ان کو معلوم نہیں ہے۔ اغلب بات یہ ہے، سب سے زیادہ پکی بات یہ ہے کہ وہ اپنے روایتوں پر چل رہے ہیں کہ ان کے پاس شام سے تاریخیں ہیں، اگرچہ کہ اس کے کوئی ثبوت نہیں ہے، لہذا تو ان کے موقف کی کوئی تصحیح یا اس کی کوئی تائید نہیں ہو رہی۔ مسلمانوں کو تحقیق کرنا چاہیے کہ کتاب و سنت سے تاریخ فجر سے ہو رہی ہے یا مغرب سے۔ اور دوسری بات کہ سورج گرہن کے بارے میں لوگوں کو اس طرح سے پکا علم ہو یا اس کے بارے میں پیروی کرنا چاہیے، لوگوں کو اس کے بارے میں معلوم نہیں ہے، ان کی معلومات کی کمی کی وجہ سے نقصان نہیں ہے۔ کچھ کنفیوژنس ہیں، تو کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ لوگ سعودی کو فالو کرتے ہیں، جب اس طرح سے جیسا کہ آج ہوا ہے تو آج جو ہے یہ لوگ کنفیوز ہو جاتے ہیں کہ یہ لوگ سعودی کو بھی فالو نہیں کر رہے ہیں، تو پھر جو ہے کچھ لوگ جو ہے یہ لوگ بدعت کر رہے ہیں بولتے ہیں۔ یہ ہے کہ آپ کسی بھی چیز کو بدعت کہنے کے لیے کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ سے ثابت کریں، اور ہم نے تو اسے ثابت کر دیا ہے کہ یہ بدعت نہیں ہے، سنت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں علی رضی اللہ عنہ کے خلاف اب تک ایسا ہی چل رہا تھا، بعد میں دھیرے دھیرے جیسا کہ حدیث سے ثابت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے، نبوت کے زمانے سے جیسے جیسے دور ہوتے جائیں گے، دھیرے دھیرے ان کے اندر خلط ملط ہوتا جائے گا۔ فخلف من بعدهم خلف اضاعوا الصلاۃ والی آیت کریمہ بھی اس پر صادق آتی ہے۔ شیخ جمعیت ہے اور جمعیت کے لوگ ہیں، بڑے بڑے مدارس ہیں، بڑے بڑے علماء کرام ہیں، کیا یہ لوگ نہیں اس بات کو نہیں جانتے؟ یہ اس پر ان کو تسامح ہے یا مغالطہ ہے، یعنی کہ وہ غلطی میں پڑے ہوئے ہیں، یا تو ان سے غلطی ہو رہی ہے یا اس کو وہ نظر انداز کر رہے ہیں اکثریت کی وجہ سے، لہذا ہم حق کی دعوت دیتے ہیں کہ حق تو یہی ہے، اس کی پیروی کی جائے۔ جزاک اللہ خیر شیخ، بارک اللہ۔ ویاکم۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج